السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ پارہ اللہ۔ نمبر 17 سورۃ الانبیاء آیت نمبر 108 آیت نمبر 108 قل انما یوحا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل انما یوحى قل انما یوحا الی الی انما انما الہکم الہکم الہ واحد الہکم الہ واحد فهل انتم مسلمون فهل انتم مسلمون قل انما يوحى الي انما الهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون۔ جلدی جلدی سنا دیں کوئی ساتھی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل انما یوحى الی انما الہکم الہ واحد فهل انتم مسلمون۔ ماشاء اللہ۔ آج ہم چونکہ ایک آیت پڑھ رہے ہیں نا جی، چونکہ پہلے گفتگو زیادہ ہو گئی، جمعہ ہے لہذا اس لیے میں نے ایک آیت پڑھی، تو اس کے مخارج ذرا دیکھ لیجئے جی۔ قل، آپ کو کیا معلوم ہوا کیا ہوا بھلا؟ قاف، قاف کو موٹا کر کے پڑھا گیا قل، ٹھیک ہے جی، اور لام جو ہے وہ ساکن ہے، قل ایسا نہ ہونے پہ قل، بلکہ قل لام ساکن ہی رہے۔ انما نون مشدد ہے، غنہ کر کے پڑھیں گے، ماں پہ 1 سیکنڈ کی مد کریں گے، یوحا اس کو کتنا کریں گے؟ 2 یا 2.5 الف کے برابر، چونکہ کھڑی زبر بھی ہے اور مد منفصل بھی ہے۔ مد منفصل کا کل میں نے تفصیل بتا دی تھی۔ الیہ، الیہ معروف طریقے سے الیہ، انما نون مشدد ہے، غنہ کر کے پڑھیں گے، ما کو اور لمبا کریں گے، ایک تو حروف مدہ ہے ما، دوسرا مد منفصل ہے اس پر چونکہ آگے حمزہ ہے، تو اس کو 2 الف 2.5 الف کے برابر پڑھیں گے۔ الہکم لام کے اوپر کھڑی زبر ہے، تھوڑا سا مد کریں گے، الہ واحد، یہاں ادغام مال غنہ کیونکہ واو مشدد ہے، غنہ کریں گے، واحد ملا کے پڑھیں گے تو کیا کریں گے؟ اخفا، نون تنوین کے بعد فا ہے، رک جائیں تو دال کو ساکن کر دیں گے، فہل انتم، پہلے کیا ہے؟ اخفا، نون ساکن کے بعد تا ہے اخفا، اور دوسرا ادغام مع الغنہ، ادغام مثلین، تم، ٹھیک ہے جی، مسلمون، مسلمون مد عارض ہے، یہ وہ مخارج ہیں، انشاءاللہ ان کے اللہ توفیق دے گا تو صحیح ہو جائیں گے۔ قل، آپ کہہ دیجئے، عام علماء یہ لکھتے ہیں کہہ دیجئے، کہیے، اور میں ہمیشہ یہ مانا کرتا ہوں فرما دیجئے، تاکہ الزام لگانے والا ہم پر، موحدین پر، مومنین پر، متقین پر، مفلحین پر، مسلمون پر الزام لگاتا ہے یہ گستاخ رسول ہے۔ گستاخ اپنے دشمن کا کبھی بھی نام نہیں لے گا، لے گا تو مروڑ توڑوڑ کے لے گا، مبالغہ ارئی سے لے گا، ٹھیک ہے، اور دوست جب اپنے دوست کا نام لے گا تو بڑے ہی ادب سے، بڑے ہی احترام سے،
تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، آپ ہمارے رسول ہیں اور ہم آپ کے بھائی ہیں، آپ نے ہمیں بھائی فرمایا ہے۔ فرمایا جو اللہ کو وحدہ لا شریک اور اللہ کے علاوہ کسی اور کو داتا نہیں مانتے، داتا ہی مانتے ہیں تو اللہ کو، کرنے اور بھرنے والا ہی مانتے ہیں تو اللہ کو، رنج اور غم کو دور کرنے والا بھی مانتے ہیں اللہ کو، تو ہر دم شاد کن امداد کن بھی مانتے ہیں تو اللہ کو۔ فرمایا قیامت تک آنے والے ایسے لوگ میرے بھائی ہیں جنہوں نے مجھے نہیں دیکھا۔ صحابہ کو فرمایا آنے والے موحدین جنہوں نے مجھے نہیں دیکھا مگر میری رسالت پر ایمان لائیں گے، اللہ کی توحید پر ایمان لائیں گے، وہ میرے بھائی ہیں۔ ہم رسول اللہ کے بھائی ہیں، ہمارے بھائی ہیں، ٹھیک ہے، مگر آپ کی شان، مرتبہ، مقام بہت بلند ہے۔ یعنی کتنا بلند ہے؟ بعد از خدائی قصہ مختصر، ٹھیک ہے۔ تو معنی یہ اگر کر لیا جائے، قل فرما دیجیے، یہ میرے پیغمبر کا ادب ہوگا، قل فرما دیجیے انما یوحا، یقیناً وحی کی جاتی ہے، الیہ میری طرف، انما یہ بات کہ بلا شبہ، الہکم تمہارا معبود ہے، الہن معبود، واحد ایک ہی، فہل پھر کیا، انتم تم مسلمون اس کی فرما برداری کرنے والے ہو۔ تو کیا خیال ہے یہ آیت 10 منٹ میں بیان کرنے والی ہے؟ بتاؤ، ٹھیک ہے، آپ بالکل صحیح فرماتے ہیں۔ اور سننے والے ساتھی مجھے فون پہ براہ راست بھی ملتے ہیں تو جب کہتے ہیں قاری صاحب کوشش کرو 10 سے 15 منٹ، 10 سے 15، بالکل ٹھیک بات ہے، وقت نہیں ہے لوگوں کے پاس، لیکن اللہ کی قسم میرا دل روتا ہے، میں کیا کروں، یہ ہماری مجبوری ہے، ورنہ اللہ جانتا ہے یہ جو آیت نا، اس کے لیے کم از کم میرے لیے طالب علم جو ہے نا اس کو 1 مہینہ چاہیے بیان کرنے میں، یعنی صحیح اس کی جو، یعنی وہ مختصر جو اس کا وہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا اب یہاں دیکھیے یہ ترجمہ آپ نے سن لیا، اس میں انما 2 دفعہ آیا ہے، دیکھیے آیا کہ نہیں، انما یوحا، انما الہکم 2 دفعہ آیا نا جی۔ تو یہ 2 دفعہ انما کا آنا جو ہے یہ کلمہ حصر پیدا ہو گیا، کلمہ حصر۔ یہ بھائی اقبال صاحب سمجھ رہے ہیں اور ان سے پوچھ لینا یہ حصر کیا ہوتا ہے۔ تو فرمایا آپ فرما دیجئے کہ میری طرف یہ وحی ہوتی ہے۔ اب یہاں ایک مسئلہ اور نکل آیا، اللہ فرما رہے ہیں میری طرف ایک یہ وحی ہوتی ہے، ایک وحی کہ وہ وحی کیا ہوتی ہے کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، تمہاری بندگی اور عبادت کا مالک صرف ایک ہے، بندگی اور عبادت جو ہے وہ آپ بابر بھائی کے پاس ہوں گے میرے خطبات سن لینا۔ عبادت بعض لوگ جو ہیں، بلکہ اکثر لوگوں کے ذہن میں یہ ہوتی ہے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ وغیرہ عبادت ہے، بلکہ عبادت جو ہے انسان کا ہر فعل، ہر قول، ہر سانس عبادت ہے، زندگی عبادت ہے، انسان کی زندگی عبادت ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور ویسے اگر اس کو مختصر کر کے سمجھانے کے لیے بیان کیا جائے تو عبادت 3 قسم کی ہے، 3 قسم، ایک قولی عبادت، ایک زبان کی بدنی عبادت، اور ایک مالی عبادت۔ تو اب ان 3 قسم کی عبادت کو دیکھیں تو انسان کی زندگی کا کوئی مرحلہ خالی جاتا ہے؟ یعنی زبان بولے، زبان سے الفاظ نکلیں، دعا کی جائے، پکارا جائے، ہاں جی، تو کس کے آگے؟ ٹھیک ہے، بدن میں رکوع ہے، سجدہ ہے، قیام ہے، تشہد ہے، طواف ہے، قولی عبادت میں آتا نا لبیک اللہم، قولی عبادت میں آتا ہے لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک۔ اگر اس زبان سے کہا جائے لبیک یا رسول اللہ، سمجھ گئے؟ تو فرمایا میری طرف یہ وحی ہوتی ہے کہ لوگوں کو بتا دیجئے تمہاری ہر قسم کی عبادت صرف اللہ کے لیے، ٹھیک ہے جی۔
ہاں تو میں عرض کر رہا تھا یہاں ایک نقطہ ہے کہ میری طرف بھائی اقبال صاحب آج رات کو نہیں سوئے، میرا خیال تھکاوٹ بہت زیادہ ہے، تو وہ وہی ایک وہی کیوں ایک کیوں، حالانکہ اور بھی کئی وہی، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر یہ بھی احکامات اترے ہیں، رسالت کے احکامات، قیامت کے احکامات، نماز کے احکامات، روزے کے احکامات، ہاں جی، اور دوسرے کئی احکامات جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وہی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی، لیکن یہاں ایک وہی، تو اس کا جواب یہ ہے کہ تمہارا معبود صرف ایک ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ پوری شریعت کا خلاصہ کیا ہے؟ پوری شریعت کا خلاصہ یہ ہے کہ ہمارا کام صرف ایک معبود کی عبادت یعنی ایک مالک کی غلامی ہے، ایک مالک کی غلامی۔ ہم کس کے غلام ہیں؟ غلام نبی نہیں ہیں، غلام رسول نہیں ہیں، ہاں جی، غلام دستگیر نہیں ہیں، غلام جیلانی نہیں ہیں، بلکہ ہم کیا ہیں؟ غلام اللہ ہیں، غلام قادر ہیں۔ ٹھیک ہے، کیسے؟ دلیل یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم سارے کے سارے میرے در کے فقیر ہو، میرے در کے ملنگ ہو، کسی اور کی ملنگنی نہ بنو، کسی اور کی ملنگنی ہم نہیں ہے، ہم اور کسی کے ہم فقیر نہیں ہیں، کسی کے مانگتے نہیں ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ یا محمد بھر دو جھولی میری، اب میں جاؤں گا نہیں خالی، ہاں جی، شاہ مدینہ تیرے در کے سوالی ہیں، تاجدار حرم نہیں، ہم ہیں تو کس کے مانگتے؟ شاہ اللہ جو بادشاہوں کا بھی بادشاہ ہے، احکم الحاکمین۔ ٹھیک ہے جی، تو فرمایا وہ جو حکم دے اسے کرنا ہے، جس سے منع کر دے اسے نہیں کرنا، اس سے باز رہنا ہے۔ ہم کس کے حکم کے پابند ہیں؟ جس کے غلام ہے نا، جس کے غلام ہے، حکم بھی کس کو چلے گا؟ مخلوق کس کی؟ اللہ کے حکم، دھرتی زمین کس کی؟ نظام بھی اللہ ہے۔ کیا بات! تو فرمایا اپنی ہر ضرورت اسی سے مانگنی ہے۔ اللہ اکبر! مسئلہ کتنا قیمتی! مانگنا ہے، کوئی بھی ضرورت پڑ جائے، مشکل وقت آ جائے، جی جو مانگنا ہے کیسے مانگنا ہے؟ اس سے مانگنا ہے، لو اس سے لگانی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اسے وہی پورا کر سکتا ہے، یعنی جو ہماری ضرورت ہے، خواہشات ہیں، تو سوائے اللہ کے اور کوئی پورا کر نہیں سکتا، چاہے کوئی ولی ہو، کوئی نبی ہو، کوئی فقیر ہو، کچھ بھی، وہ اللہ ہی کر سکتا ہے۔ یہ تمام بنیادی، یہ تمام انبیاء کی دعوت ہے۔ فرمایا وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون، ہم نے تجھ سے پہلے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر اس کی طرف یہ وحی کرتے تھے کہ حقیقت یہ ہے کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، سو میری عبادت کرو، یہی ملت ابراہیمی ہے۔ اور اللہ نے فرمایا اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین، اللہ نے فرمایا ابراہیم فرما بردار ہو جاؤ، خلیل اللہ نے فوراً ہاں جی بغیر سوچے عرض کی اسلم، تو لوگو میں فرما بردار ہو گیا، مطیع ہو گیا لرب العالمین، اس رب کا جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے، ہاں جی، عالم جن ہے، عالم انس ہے، عالم ملائکہ ہیں، اور عالم وحوش و طیور ہیں، اور اتنے عالم ہیں، اور پھر عالم کی ہر مخلوق کو اللہ روزی اسی طرح دیتا ہے، ہر مخلوق کی ضرورت اسی طرح پورا کرتا ہے جس طرح اس کی ہے۔ شیر کیا کھاتا ہے؟ گوشت کھاتا ہے کہ نہیں؟ شیر کوئی اور کھاتا ہے؟ جنگل میں رہنے والا شیر ہے یا قید کیا ہوا شیر، اسے گوشت مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا؟ مل رہا ہے۔ جانور کیا کھاتے ہیں؟ چارہ، مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا؟ انسان ملی جلی چیزیں کھاتے ہیں، مل رہے کہ نہیں رہے؟ اللہ اکبر!
تو میرے دوستو شریعت کے تمام احکام اس مالک کی بندگی بجا لانے کی مختلف صورتیں ہیں. فرمایا انما الہکم الہ واحد. حضرت حافظ صاحب نے ایک شعر لکھا ہے، فرماتے ہیں داستان حسن جب پہلی تو لامحدود تھی، داستان حسن جب پھیلی تو لامحدود تھی، اور جب سمٹی تو تیرا نام بن کر رہ گئی. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت